بابا جی، یہ پیسہ بہت بری چیز ہے۔ ہوتا ہے تو اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کے بندے یاد نہیں رہتے، قریبی رشتے بھی اجنبی لگتے ہیں، اور جب چلا جاتا ہے تو یہ حال کر دیتا ہے۔ بابا جی نے سامنے بیٹھے بھکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کی۔ کیا آپ اس بھکاری کو جانتے ہیں؟ یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، میں نے سوال کیا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ چند سال پہلے بڑا پولیس آفیسر تھا، پیسہ اس کی منزل تھی، رحم نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب اس نے ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا گولیوں سے بھو ڈالا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتی رہی، اس کے پاؤں چھوتی رہی۔ ایک بے بس ماں بیٹے کی لاش پر تڑپتی دیکھتے تو سینہ پھٹ جاتا۔ بابا جی کی آنکھیں ٹپ ٹپ آ گئیں، لہجہ ٹوٹ گیا اور ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ روتی رہی، پھر اکدم خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ چند دن اسی جگہ پہ بیٹھی رہی، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی کہ جس جگہ بیٹھا ہے اسی جگہ لاش تھی اس بیچارے کی۔ اسے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ اپنی مستی موج میں گم رہا، اپنے بچوں کے ساتھ کسی جھیل پہ پکنک منانے گیا تھا، اس کا پورا خاندان جھیل کھا گئی، کوئی ایک لاش نہیں ملی، اب یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار اسے پوچھنے بھی نہیں آتا، کھانے کے لیے روٹی مانگتا ہے، پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اگر یہ پاگل ہو جاتا تو اس کا درد کم ہو جاتا، یہ پورے ہوش و حواس میں ہے، صرف ظاہر کرتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ اس جگہ پہ آ کر محض اس لیے بیٹھتا ہے کہ شاید اس مظلوم کی ماں کبھی آ جائے اور یہ معافی مانگ سکے۔ بابا جی پھر رونے لگے۔ مائیں بیٹوں کی لاش دیکھ لیں تو کب جی سکتی ہیں، بیچاری مر گئی ہوگی بیچاری۔ بابا جی کے ساتھ میرے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ میرا جی چاہا کہ اس ظالم کا گلا گھونٹ دوں، مگر جو سزا اللہ نے منتخب کی تھی وہ میری سزا سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی۔ وہ تو خود مرنا چاہتا ہوگا، مگر موت تو اس کے اختیار میں نہیں تھی۔